معزز ناظرین، اب دیکھیے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں مال کی محبت، کہیں اولاد کی محبت، کہیں عہدہ اور منصب کی محبت، کہیں جائیداد کی محبت، کہیں لڑائی، کہیں جھگڑے، کہیں چغلی، کہیں فساد، کہیں غیبت، کہیں بدکاری، کہیں ظلم، کہیں بربریت، کہیں استحصال، کہیں اقربا پروری، کہیں پر ذخیرہ اندوزی، پتہ نہیں رشوتستانی، کس جرم کے اندر کون سی برائی ہے جو ہماری ذات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ تو پچھلی امتوں اور ہماری امتوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلی امتیں اگر ایک گناہ کرتیں اور اس میں تسلسل آ جاتا تو اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل کر دیتا تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کے اندر وعدہ کر لیا کہ اے حبیب مکرم، آپ جب تک اس قوم کے اندر موجود ہیں، امت کے اندر موجود ہیں، اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ تو اگر ہم برائیاں ہونے کے باوجود عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں، تو وہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال پچھلی قوموں سے بھی کہیں بدتر ہو چکے ہیں۔ اب گناہوں کی معافی روزہ رکھنے سے عطا ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزہ کے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر اچھے عمل کا جو اجر ہے نا، وہ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک رکھا ہوا ہے۔ ہر اجر کی ایک لیمٹ ہے، اس کی سٹارٹنگ لیمٹ بھی ہے، اس کی اینڈنگ لیمٹ بھی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر کی کوئی لیمٹ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا، جتنا چاہوں گا دے دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کی طاقت، استعداد اور قدرت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کا روزے کا اجر دینے کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔